الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الہ واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علی سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحمدین سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ أجمعین وبارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا كثيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء. الحمد لله الذي قضى كل شيء بملكه. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ما هو أهله. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ محمد والوں کا ارشاد علی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. یہ آیت شریفہ سورہ بقرہ کے اندر ہے اور ابھی ہم نے نماز میں بھی سنی ہے. پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تم اللہ کا ذکر کرو چند گنتی کے دنوں میں. گنتی کے دن سے کون سے دن مراد ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا ہے والایام معدودات ایام التشریق. ایام معدودات جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ چند گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہے. ایام تشریق آج سے شروع ہوئے ہیں 11, 12, 13. یہ 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں اور اسی کے اندر ایام نحر بھی ہوتے ہیں. 10, 10, 11 اور 12. 10, 11 اور 12 یہ 3 دن ایام نحر کہلاتے ہیں اور 11, 12, 13 یہ 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں. تو کہا کہ کل 6 دن ہوئے، مگر 6 دن کے اندر 4 دن ایسے ہیں کہ وہ ایام نحر میں بھی شامل ہیں اور ایام تشریق میں بھی شامل ہیں. چنانچہ 11 اور 12 11 اور 12 ذی الحجہ یہ ایام نحر میں بھی شامل ہیں اور ایام تشریق میں بھی شامل ہیں. 10 ذی الحجہ جو کل گزری وہ صرف ایام نحر ہے اور 13 ذی الحجہ جو بعد میں آئے گی وہ صرف ایام تشریق ہے. اس طریقے سے یہ 6 دن جو ایام نحر اور ایام تشریق کے بنتے ہیں وہ 4 دنوں میں گزر جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ جل جلالہ و نوالہ جو ہم سب کے خالق اور مالک ہیں اور ہم ان کے بندے ہیں، اللہ کا کرم احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ایمان عطا فرمانے کے بعد
اللہ جل جلالہ و نوالہ نے ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ابھی ہم نے ان کی توفیق سے، ان کے فضل سے، ان کے کرم سے، ان کے احسان سے، انہی کے فضل سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ دوستوں بزرگ، ایمان بھی ہمارے لیے انتہائی درجہ ضروری ہے، ایمان کو بنانا بھی ضروری ہے، اور ایمانی اعمال بھی، نماز وغیرہ بھی ضروری ہے۔ تو ابھی ہم نے نماز ادا کی ہے، اور یہ اعمال یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں، اور یہ دن جو چل رہے ہیں الحمدللہ ایام نحر بھی ہیں، ایام تشریق بھی ہے، قربانیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اللہ کی بڑائی اور تکبیر تشریق بھی کہی جا رہی ہے۔ یہ جو آیت شریفہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، جیسے کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ ایام معدودات میں تم اللہ کا ذکر کرو، اور ایام معدودات سے مراد 11، 12 اور 13، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ جو ایام تشریق ہیں وہ مراد ہیں۔ تو ایام تشریق میں بھی اللہ جل جلالہ و منوالہ کثرت سے اللہ اپنا ذکر فرمانے کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے حکم فرما رہے ہیں۔ 10 ذی الحجہ، فرسٹ ذی الحجہ، 10 فرسٹ ذی الحجہ، اس کے بارے میں بھی آ چکا ہے۔ اس کے بارے میں والفجر والیال عشر، 10 راتیں پوری ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے 70ویں پارے میں 17 پارے کے اندر جو ایام معلومات آیا ہے، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، ایام معلومات یعنی جو معلوم دن ہے، اس سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایام معلومات ایام العشر ہے، ایام العشر گزر گئے۔ تو فرسٹ ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ گزر گئے، 11، 12، 13 یہ 3 ذی الحجہ یہ بھی بڑی برکت والے دن باقی ہیں۔ ان دنوں کے اندر الحمدللہ ایام عقل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی کا ایام بھی چل رہا ہے، قربانی اللہ کی میزبانی ہے، کھانے پینے کی بھی دن ہے، مگر کھانے کے پینے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غفلت اختیار نہ کیا جائے، اس لیے خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ارشاد فرمایا ہے۔ تو ایمان والا تو الحمدللہ اللہ کی نعمتیں کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر بھی رہتا ہے۔ کھانے کے بعد بھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، پانی پینے کے بعد بھی الحمدللہ الذی سقانا، یہ دعائیں اس کی زبان پر رہتی ہیں۔ سقانا عذبا فراتا، اے اللہ آپ نے ہم کو میٹھا ٹھنڈا پانی پلایا، ولم یجعلہ ملحا اجاجا لذنوبنا، یہ پانی پینے کے بعد کی دعا ہے، اگر ہمیں یاد ہو جائے تو کبھی کبھی جب یاد رہے تو پڑھ بھی لیا کریں۔ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ، الحمدللہ الذی سقانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں میٹھا اور ٹھنڈا پانی پلایا اپنی رحمت سے۔ ولم یجعلہ ملحا اجاجا لذنوبنا، اور اس پانی کو کڑوا اور ایسا نہیں بنایا جو گلے میں نہ اترے اپنے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ورنہ ہمارے گناہ تو بہت خطرناک ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر ان کے گناہوں کے نتیجے کے اندر یہ پانی اور کھانا اور یہ اور وہ 9 پارے کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جب وہ کھانے بیٹھتے تھے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پانی ہے سامنے، لیکن جیسے اس کو ہاتھ میں لیا اور پینے کے لیے منہ میں رکھا خون بن جاتا تھا، خون بن جاتا تھا، ان پر عذاب آیا تھا، یہ خون کا عذاب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں ایک لمحے کے اندر پانی جو پانی ہے اس کو خون میں اور بلڈ میں تبدیل کر دیں، ان کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو وہ اٹھاتے تھے پانی اور منہ میں ڈالتے تھے، لیکن جیسے منہ میں ڈالا خون بن گیا اور ان کے لیے پینا مشکل۔ تو اس دعا کے اندر بھی ہم کو اسی سے متوجہ فرمایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا، یہ اللہ آپ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ آپ نے یہ پانی میٹھا رکھا، ٹھنڈا رکھا، الحمدللہ ڈرنک سے ہم پی رہے ہیں، آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس پانی کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملحن اجاجن، ملح مانے نمکین، نمک والا پانی، سولٹ والا پانی نہیں بنایا، اور اجاج کہتے ہیں ایسا پانی جو گلے کے اندر مشکل سے اتر ہی نہیں سکے، جیسے گرم پانی بالکل ہو، انسان کو پینے کے لیے دیا جائے گرم پانی، جیسے جہنم میں عذاب ہوگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بڑی مشکل سے اترے گا وہ، لیکن پئیں گے وہاں کوئی پانی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ آپ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ آپ نے ہم کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی پلایا، اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا نہیں بنایا، اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا نہیں بنایا کہ ہم اس کو پی نہ سکیں۔ آپ کا کرم احسان ہے کہ ہمارے گناہ اگرچہ ہیں
لیکن آپ نے اپنی رحمت کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما رکھا ہے اور اپنی رحمت سے اس کو پانی ہی باقی رکھا ہے، منہ میں جانے کے بعد وہ بدل نہیں جاتا۔ اے اللہ آپ کو بہت بڑا کرم احسان ہے کہ پانی پینے کے بعد کی دعا ہے۔ تو مومن تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتا ہے، اور یہی مومن کی صفت ہے اور مومن کی یہی حالت ہے۔ اب اس آیت شریفہ کے اندر جو فرمایا ہے کہ تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، تو تکبیر تشریق تو ذکر کے صورت کے اندر چلی رہی ہے۔ ابھی ہم نے نمازوں کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہا ہے، لیکن جیسے پہلی بار تذکرہ کیا گیا تھا کہ صرف میں اور آپ، اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی سب کو توفیق دے، صرف نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہنے پر اکتفا نہ کریں۔ صرف یہ نہیں کہ بس نماز کے بعد کہہ لیا کافی ہو گئی ہے، بلکہ چلتے پھرتے ابھی بھی ان دنوں کے اندر جتنا ہو سکے گھروں میں، بازاروں کے اندر، مسجد آتے ہوئے، مسجد جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہماری زبانوں پر رہے۔ قربانی کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر سب کہتے ہی ہیں، لہذا ان دنوں کے اندر نمازوں کے بعد تو تکبیر کہنا واجب ہے۔ باقی نمازوں کے علاوہ بھی دوسرے جو ٹائم ہے، صبح ہے، شام ہے، نمازوں کے بعد نفل نمازوں کے بعد، اس وقت بھی ہم نے یہ تکبیر کہنے کی عادت ڈالیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم فرمایا ہے، باب التکبیر ایام منا وَإِذَا قَضَى إِلَىٰ عَرَفَةٍ۔ ایام منا، یہ ایام منا خاص طور پر شروع ہو گئے ہیں، یہ 11 اور 12 ذی الحجہ، جیسے 10ویں ذی الحجہ کو حجاج بیت اللہ سب کو معلوم ہے، جو حج کر چکے ہیں ان کے ذہنوں میں پورا خاکہ موجود ہوگا۔ یہ 8ویں ذی الحجہ کو مینا جاتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ کی فجر وہاں پڑھتے ہیں۔ اور 9 ذی الحجہ کو جو پرسوں کا دن گزرا، منڈے کا دن، یہ منڈے کے دن یہ عرفہ کا دن تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حجاج بیت اللہ مینا سے روانہ ہوتے ہیں، اور روانہ ہوئے اور روانہ ہونے کے بعد عرفات پہنچتے ہیں۔ عرفہ میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد سے باقاعدہ وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے، مغرب تک رہتا ہے اس کا ٹائم، اور مغرب کی نماز ہو جاتی ہے، اذان اپنے مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، مگر وہاں عرفہ میں مغرب نہیں پڑھی جاتی، بلکہ حکم اس دن یہ ہے کہ مغرب کی نماز چاہے ٹائم ہو چکا ہے، لیکن مغرب کی نماز نہ عرفہ میں پڑھو، نہ عرفہ کے راستے میں پڑھو مزدلفہ جاتے ہوئے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے ٹائم کے اندر مغرب کی نماز ایک ساتھ پڑھو، مغرب اور عشاء چنانچہ پڑھتے ہیں۔ یہ رات پھر مزدلفہ میں گزرتی ہے، پھر مزدلفہ سے گزرنے کے بعد 10 ذی الحجہ جو کل گزرا، 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف ہوتا ہے، اور وقوف کے بعد یہ قافلہ حجاج بیت اللہ کا مینا آتا ہے پھر، اور مینا میں آنے کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی کہنا چاہتے ہیں باب التکبیر ایام منا، اب یہ 10ویں ذی الحجہ سے 11 اور 12 ذی الحجہ مینا میں گزرتے ہیں، یہ مینا کے دنوں کے اندر تکبیر کہنا، وَإِذَا غَدَا إِلَىٰ عَرَفَةٍ، اور جب عرفہ جا رہے ہوں تو عرفہ جاتے ہوئے بھی تکبیر کہنا۔ اب اس کے بعد دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرات صحابہ کا عمل نقل فرمایا ہے کہ وہ مینا میں کیا کرتے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے بے شک، اور یہ دن کھانے پینے کی ہے، مگر کھانے پینے کے ساتھ اللہ کو نہیں بھولتے تھے۔ چنانچہ فرماتے مکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکبر فی قبتہ بمنا، مینا کے اندر جو ان کا قبہ تھا، ٹینٹ تھا، ان کا جو خیمہ تھا، نمازوں کے بعد تو تکبیر کہتے ہی ہیں، مگر اپنے مینا کے قیام کے اندر، اپنے قبہ میں اور اپنے خیمے کے اندر یکبر، تکبیر کہا کرتے تھے۔ فیسمعہ اہل المسجد، اور مسجد میں جو لوگ مقیم تھے ان کا خیمہ بالکل قریب ہوگا، تو مسجد والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر کو سنا کرتے تھے، اتنی زور سے اللہ کی تکبیر بیان کرتے تھے۔ تو نمازوں کے بعد تو ہے، لیکن نمازوں کے علاوہ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کر رہے ہیں، اور اتنی بلند آواز سے تکبیر پڑھ رہے ہیں کہ مسجد میں جو لوگ مقیم ہیں، مسجد خیف کے اندر جو لوگ ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر کو سن رہے ہیں۔ فیکبرون، جب وہ سنتے تھے تو وہ بھی تکبیر کہتے تھے۔ ایک سے ایمان والے کی شان ہوتی ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے تو بھی پڑھنا شروع کر دو، یقیناً یہ دن تکبیر کے ہیں۔ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ، مینا کے اندر بازار بھی لگتا ہے، چنانچہ آج بھی ہوتا ہے، مینا کے اندر بازار ہوتا ہے، لوگ کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں،
دوسری چیزوں کے لیے بھی بازار ہوتا ہے، خریدتے ہیں، تو اس زمانے کے اندر بھی ہوتا تھا۔ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَا تَكْبِيرًا، یہاں تک کہ پورا مینا تکبیر سے گونجتا رہتا تھا، پورا مینا۔ اس لیے مینا کے اندر، بازاروں کے اندر بھی حضرات صحابہ اس زمانے کے اندر تھے، تو مینا کے بازاروں کے اندر بھی یہ حضرات صحابہ تکبیر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نقل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نمازوں کے بعد نہیں، بلکہ نماز کے علاوہ دیگر اوقات کے اندر بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب تکبیر اللہ کی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما يُكَبِّرُ بِمِنَا تِلْكَ الْأَيَّامِ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاسِهِ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مینا کے اندر تکبیر کہا کرتے تھے ان دنوں کے اندر، یعنی یہی مینا کے دنوں کے اندر، خلف الصلوات، مینا میں تکبیر کہتے تھے، اور نمازوں کے بعد بھی، جیسے کہ نماز کے بعد ہم کہتے ہی ہیں، تو نمازوں کے بعد بھی کہا کرتے تھے، مینا میں چلتے پھرتے بھی کہا کرتے تھے، وعلیٰ فراشی، اپنے بستر اور بیڈ پر ہوتے تھے تو بیڈ پر بھی تکبیر کہتے تھے، وفی فسطاسی، اپنے خیمے میں مقیم ہے، اپنے ٹینٹ کے اندر، تو وہاں بھی تکبیر کہہ رہے ہیں، ومجلسی وممشاہ وتلک الایام جمیعا، بیٹھے ہیں کسی جگہ پر تو وہاں بھی تکبیر کہہ رہے ہیں، چل رہے ہیں تو تکبیر کہہ رہے ہیں، غرض ہے کہ تلک الایام جمیعا، ان تمام دنوں کے اندر ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہا کرتے تھے، کہتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے وقانت میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبر یوم النحر، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں ہیں حج کے دنوں کے اندر، مینا کے اندر، وہ بھی تکبیر کہتی تھی، لہٰذا مستورات کے لیے بھی ایک نمونہ آ گیا۔ اوپر سے ابن عمر کا عمل بیان کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا، اور مستورات میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے خیمے میں، جیسے آج بھی ہے، خیموں کے اندر مرضے بھی ہوتے ہیں، اور جہاں مستورات ہوتے ہیں وہاں مستورات بھی ہوتی ہے، تو مستورات بھی غفلت میں نہ گزاریں اپنا ٹائم۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ان کے لیے اسوہ ہے کہ وہ ایام نحر کے اندر تکبیر کہا کرتی تھی۔ تو خیر بہرحال یہ صرف نمازوں کے بعد میں اور آپ، اللہ کرے صرف نمازوں کے بعد تکبیر پر ہم اکتفا نہ کریں، نمازوں کے لیے آتے ہوئے جاتے ہوئے گھروں میں اٹھتے بیٹھتے جیسا یاد آ جائے، بلکہ یاد رکھیں، اللہ مجھ کو بھی توفیق دے، اور یاد رکھ کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ یقیناً یہ دن اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کرنے کے ہیں۔ ہر جانور کے ذبح کرنے کے بعد وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، کہ تم جانوروں کو جب ذبح کرنے کے لیے لاتے ہو، اونٹ کا نحر کرتے ہو، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، ان جانوروں پر اللہ کا نام لو۔ چنانچہ جانور کے ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھے، جان بوجھ کر، اور بغیر بسم اللہ کے جانور کو ذبح کرے تو وہ جانور مردار بن جاتا ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جانور کے حلال ہونے کی جو شرائط ہیں کہ جانور کی 4 رگوں میں سے 3 رگیں ضرور کاٹے جائیں، ایمان والا ذبح کر رہا ہو اور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر رہا ہو۔ اگر بسم اللہ جان بوجھ کر نہیں پڑھے، ایک جگہ بھول گیا، اتفاق سے بھول گیا، اور بھولنے کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے یاد نہیں آیا، تب تو خیر الگ بات ہے، گنجائش ہے، حلال ہو جائے گا، جیسے کہ دل میں تو بہرحال یقیناً اللہ کا نام ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی عمدن بسم اللہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو پھر وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ تو اصل جانور کو حلال کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ صرف ذبح نہیں ہے، بلکہ ذبح کے ساتھ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا، اور یہ بھی ذہن میں رہے۔ اور قرآن پاک میں صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، جو جانور خود اپنی موت سے مر جائے وہ حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون یہ بھی حرام کیا گیا ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا گیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جانور کے ذبح کرنے کے وقت میں خدا نہ کرے اگر اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ کسی غیر اللہ کا نام لیا، اور غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور کے ذبح کرنے کے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا، اور اس کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا، جیسے ایام جاہلیت کے اندر لوگ بتوں کے نام پر اور بتوں کا نام لے کر جانور کو ذبح کرتے تھے۔
آج بھی بہت سارے مشرکین اسی طرح کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نام لے اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کو ملا دے، جیسے کہ کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی جہالت کی وجہ سے یا اپنی نادانی کی وجہ سے یا اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اس طرح نام لے، میں ذبح کرتا ہوں اللہ کے نام پر اور بڑے پیر صاحب کے نام پر معاذ اللہ، تو دونوں کو جمع کر دیا، اللہ کا نام بھی لیا اور بڑے پیر صاحب کا نام بھی لے لیا۔ جیسے بڑے پیر صاحب کا بکرا ہوتا ہے، ان کی مرغی ہوتی ہے، تو اگر ذبح کے وقت کے اندر بڑے پیر صاحب کا نام لے لیا ہو، چاہے اللہ کا نام ہی لیا ہو، تو مگر وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ خالص اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا یہ انتہائی درجہ ضروری ہے۔ ذبح کرنے کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بالکل نہ لیا جائے، خالص اللہ کا، اسے اللہ کی مخلوق ہے، جانور اللہ کا ہے، لہذا اللہ کے نام پر اس کی جان کو لیا جا سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس لیے ذبح کے وقت میں بسم اللہ پڑھنا انتہائی درجہ ضروری ہے۔ جان بوجھ کر بسم اللہ اگر چھوڑ دی جائے گی تو پھر وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں 70 پارے کے اندر آیت شریفہ ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تم اس پر اللہ کا نام لو، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الصَّوَافُ، الصواف کا معنی وہی ہوتا ہے اس کو لٹا کر یا اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے۔ تو ان جانوروں کے اوپر تم اللہ کا نام لو، چنانچہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر یہ مشہور ہے۔ ذبح کرنے کے وقت ہم بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہاں سے آیا؟ خالی اللہ کا نام لینا ہے تو اللہ اکبر، تو ابن عباس سے منقول ہے کہ تم اللہ کا نام لو، اور اللہ کا نام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو۔ لہذا چاہے قربانی کا جانور ہو یا قربانی کے علاوہ دوسرا جانور ہو دوسرے دنوں کے اندر، جبکہ ایام قربانی نہیں چل رہے ہیں، جیسے روزانہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور ذبح کرنے والے ذبح کرتے ہیں، تو ہر ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یا کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جانور کو ذبح کریں۔ باقی ابن عباس نے یہ فرمایا کہ ذبح کرنے کے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا جائے۔ تو بسم اللہ اللہ کا نام لینا جانور کے حلال ہونے کے لیے انتہائی درجہ ضروری ہے۔ اللہ پاک کہیں سنی باتوں پر مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور پوری امت کو بھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دن یقیناً ابھی بھی اللہ کے ذکر کے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کرنے کے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل و تحمید بیان کرنے کے ہیں۔ لہذا سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر بھی ہو، اور تکبیر بھی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد کوئی اضافہ کرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی اور اضافہ کر کے یوں کہا کرے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ کان حسن، تو یہ اور بھی اچھا طریقہ ہوگا۔ لہٰذا اس کے بعد یہ اضافہ بھی اگر کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کلمات طیبات اللہ کرے مجھ کو بھی یاد رہے، آپ کو بھی یاد رہے، ہم ان کلمات طیبات کو، اللہ کی تکبیر کو خالی نمازوں کے بعد کہنے میں اکتفا نہ کریں۔ نوافل سے جب ہم فارغ ہو جائیں اور نوافل کے بعد جب دعا کا ٹائم آئے اس وقت تکبیر کہیں اور تکبیر کہہ کر اپنی نوافل کو ختم کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔